یہ دیکھیں جی اسلام آباد پریس کلب کے سامنے لاپتہ افراد کے لواحقین انہوں نے اپنے پیاروں کے پوسٹر جو ہے نا وہ آویزاں کیے ہوئے ہیں، اور آج 48 دن ہو گئے ہیں ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں بوڑھے، نوجوان، بچے، بزرگ، ضعیف العمر یہاں پہ لوگ موجود ہیں جن کی کوئی سننے والا آواز نہیں ہے۔ ابھی تک کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں مذاکرات کے لیے آیا گیا۔ آج بھی لاپتہ افراد کیے گئے ہیں توسہ سے۔ یہ دیکھیں جی اس وقت لائیو مناظر آپ کو دکھا سکتے ہیں، ہم آپ کو یہ کیمپ کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد لاپتہ افراد کے حوالے سے جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ان کے لواحقین جو ہے نا یہاں پہ موجود ہیں، لاپتہ افراد جن کے کیے گئے ہیں، اور دیکھ سکتے ہیں لائیو مناظر ہیں۔ ہم آپ کو بار بار اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج اہم پریس کانفرنس تھی ڈاکٹر مارنگ کی طرف سے۔ ان کا جو لائحہ عمل ہے وہ پرامن ہے، ان کا جو پرامن مطالبات ہیں جو یہ کر رہے ہیں، تو ہمیں یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تمام ان کا جائز مطالبات جو ہیں وہ مانے جائیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے بلوچستان میں جاری جو جبر ہے اس کو ہر دن بتائیں گے ہم، ان سب کی آواز ہے۔ سندھی مسنگ پرسنز کی آواز ہے، پشتون مسنگ پرسنز کی آواز ہے، ہم سب کی آواز ہے۔ اگر ریاست ہر دن ہمیں مار مار کر تکتی نہیں ہے نا، تو ہر دن اس سردی میں بھی ہم بیٹھ کر اس کو دکھائیں گے کہ ہمارا عزم بھی مضبوط ہے۔ عوامی طاقت بھی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اسٹیٹس کچھ انسٹیٹیوشن سے نہیں بنتے۔ اسٹیٹ کی سب سے بڑی جو قوت ہے وہ عوام ہے، عوام ہے۔ اور وہ عوام جس کو 75 سال سے دبایا گیا، وہ عوام جو کچھ فوجی کرنلوں نے کچھ پالیسیاں بنانے، قتل و غارت کی پالیسی اور لوٹنے کی پالیسی، اس لوٹنے کی پالیسی کے خلاف بلوچ یہ جدوجہد لا رہا ہے، اور پورے پاکستان کی مظلوم عوام سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں کہ اب آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے، اپنے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنے لیے کھڑے ہو جائے، تاکہ ہماری ہم آواز اگر نہیں بننا چاہتے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے لیے کھڑے ہو جائے۔ یہ وقت ابھی آ گیا، یہاں سے اگر ہم اٹھ کر جائیں گے بھی تو یہ لوگ کبھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 48 دنوں کے دوران انہوں نے 40 سے زیادہ لوگوں کو گمشدہ کیا۔ 10 منٹ کے دوران، 10 منٹ ڈیورنگ دا پریس کانفرنس 15 سے زائد لوگ توسہ سے انہوں نے اٹھائے۔ یہ جنگ نہیں ہے، یہ کالونیلزم نہیں ہے۔ اس طرح ڈیل کرتے اور پھر بولتے انٹرنل ایشو ہے۔ کون تھے وہ لوگ جو معصوم لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کر رہے ہیں؟ وہ تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ کس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو، یا ڈکلیئر کرو کہ there is a martial law in Pakistan. No any constitution، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے constitution نہیں ہے، آپ کے ادارے صرف اور صرف یہ عمارتیں بنی ہوئی ہے۔ 10 منٹ کے فاصلے میں یہاں سپریم کورٹ ہے، 10 منٹ کے فاصلے میں یہاں قومی اسمبلی ہے۔ آئے جواب دے اپنے فورسز کی کرتوتوں کو اون کریں۔ کیا آپ کے فورسز معصوم جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں؟ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیوں سپریم کورٹ نہیں جاتے ہو؟ سپریم کورٹ سب سے پہلے اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر شخص کو تحفظ دے۔ یہ تحریک جو یہاں کھڑی ہے، چاروں طرف سے ہمیں معاشرے میں رکھا گیا ہے، ہر عورت کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یہاں فیملیز ایسی ہیں جن کے گھروں میں چاپے مارے گئے ہیں۔ یہ چیز کبھی میڈیا میں نہیں آئے گی۔ اس چیز کو کون بات کرے گا؟ اس پر صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے پاکستان میں، صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے، صرف وسائل کی لوٹنے کی بات ہوتی ہے۔ جنرل ایشوز پر آج تک کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ ہم سے بار بار کہا جا رہا ہے ہمارا اگلا لائحہ کیا ہے، ہمارا اگلا لائحہ ہماری اسٹیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ پورا بلوچستان کھڑا ہے۔ اب جو ہے نا آپ کی جبری گمشدگیوں سے، پکڑ دکڑ سے ہم لوگ رکنے والے نہیں ہیں۔ ایک پوری قوم ہے جس کو آپ نسل کشی کر رہے ہو، ایک پوری قوم ہے جس کو صرف شناخت کی بنا پر آپ مارتے جا رہے ہو، اور بدلے میں ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ہم خاموشی سے ماریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانوں کی تاریخ سے ناواقف ہو، پڑھی نہیں ہے کبھی تاریخ؟ صرف ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا ہے، اس ڈنڈے کے نام پر جو ہے نا ہمیں مار سکتے ہو؟ پتہ نہیں ہے کیا کہ ڈنڈے کے بدلے پر ڈنڈا بھی اٹھ سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کپڑے بن کے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کے جذبے، ان کا شعور آپ کے پاکستان میں موجود کسی بھی ایجوکیٹڈ طبقے سے سب سے زیادہ اوپر ہے۔ اس کا مقابلہ آپ کبھی کر بھی نہیں سکتے ہو۔ لاسٹ سوال ہے، ایک تو قاضی صاحب فیض عیسیٰ کے پاس کچھ وکلاء آپ کی ہمدردی کے لیے انہوں نے کیس لگایا، انہوں نے کہا کہ لواحقین لاپتہ افراد کے کیوں نہیں آ رہے، آپ آ رہے ہیں۔ دوسری بات میڈیا کی آپ نے بات کی، آپ کے اوپر جب بھی آپریشن ہوا ہے میڈیا نے آپ کا ساتھ دیا ہے، ایکسپوز کیا ہے، اور ہمارے بندوں کے موبائل بھی چھینے گئے، کیمرے بھی چھینے گئے۔ دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میڈیا سے مراد وہ میڈیا نہیں ہے جو ہمیں کوریج دے رہی ہے۔ میں آپ سب کی بہت مشکور ہوں، اور مجھے پتا ہے جو شخص ہماری تحریک کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں
मीडिया की वो सार्फिन वो सबसे पहले प्राइम टारगेट हो सकते हैं स्टेट के, और उसकी भी हमने बात की है, उसकी भी तशवीश हमने जाहिर की है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन लोगों को जिबरी गुमशुदा अफराद को हमारे मुतालबात पर बात करने से पहले सबसे पहले एंड इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के बिल को लेकर आए, उसको कबूल करवाए। इस 48 दिन के दौरान 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया गया है, 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया गया है। उनका काम नहीं है कि वो कानून को नाफिज करें। आज सिर्फ 63 से 38 से ज्यादा अफराद जिबरी तौर पर गुमशुदा किए गए, उनको मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। इस पर जरूरी है कि हम वहां जाए? ये क्या बात होगी कि आप हमारे पास आए? हम आए तो रहे, यहाँ बैठे तो है 48 दिनों से, और कहाँ आए हम? आपके लोग हमें यहाँ से मूव करने नहीं दे रहे हैं, आपके लोगों ने चारों तरफ से कैमरे लगाए हुए हैं। थैंक यू मैडम, शुक्रिया। ये देखें जी, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने लापता अफराद के लवाहिकीन इन्होंने अपने प्यारों के पोस्टर जो है ना वो अवेज़ा किए हुए हैं, और आज 48 दिन हो गए हैं इनको, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये देखें, बूढ़े, नौजवान, बच्चे, बुज़ुर्ग, ज़ईफ़ुल उमर यहाँ पे लोग मौजूद हैं जिनकी कोई सुनने वाला आवाज़ नहीं है। अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मुज़ाकरात के लिए आया गया। आज भी लापता अफराद किए गए हैं तौसा से। ये देखें जी, इस वक्त मनाज़र आपको दिखा सकते हैं हम, आपको ये कैंप के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद लापता अफराद के हवाले से जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनके लवाहिकीन जो है ना यहाँ पे मौजूद हैं, लापता अफराद जिनके किए गए हैं, और देख सकते हैं लाइव मनाज़िर हैं। हम आपको बार बार अपडेट करते रहेंगे। आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डॉक्टर मारंग की तरफ से। इनका जो लहमल है वो पुरअमन है, इनका जो पुरअमन मुतालबात हैं जो इनके जो कर रहे हैं, तो हमें यही रिक्वेस्ट करते हैं कि तमाम इनका जायज़ मुतालबात जो हैं वो माने जाएँ। इसकी ज़ूमिंग कैसी बीमार हमारे बच्चा दुनिया का छोक करा ले बोले चुप करती हाँ बीमार हाँ मैं बच्चा यला करे मैं बच्चा यला करे शानवाज़ यला करे हर दो एक सही पेश करती अदालत पेश करती रिया करती माँ सी बच्चा नहीं पारा कुछ करा माँ या डल्ला करती हूँ माँ बाला फारिया माँ सरकारों कुछ ना माँ इधर फट सवा माँ रुमाल गार सवा माँ कुल मंजूरों माँ चुका प्यार माँ कुल मंजूरों माँ रोटी चुक माँ में बलोचों पर दिया मारा में से डोली कार हूँ मार दुटकार हूँ माँ मजबूरे नु मात मैं बच्चा रिया कने मैं बच्चा प्यारे वदी मैं थे माँ शानवाज़ा माँ सा अचने बुढ़ाया अचने जडोया अचने बीमारे निया बच्चन से क्षमा डरना करतियाँ हूँ बस माँ से डरना वाला गोई करना माँ मजबूरिया पर गोई करना माँ पर सभ्य तो गोई न करना मना दचे माँ बीमारे निया करतियाँ बस